آج ہم ایک بہت ہی عجیب اور گہرے سوال پر غور کر رہے ہیں۔ فرض کریں کہ کل اسی لمحے تمام انسان زمین سے غائب ہو جائیں، کوئی دھماکہ نہیں، کوئی آفت نہیں، بس ایک دم خاموشی۔ تو ہمارے جانے کے بعد اس سیارے کا کیا بنے گا؟ ہمارے بنائے ہوئے شہر، ہماری عظیم و شان عمارتیں، ہماری یادگاریں، ان سب کا کیا ہوگا؟ آج ہم ان ذرائع کی مدد سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فطرت کو ہمارے نشانات مٹانے میں کتنا وقت لگے گا۔ اور یہ سوال اس لیے دلچسپ ہے کیونکہ یہ ہماری تباہی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ زمین کی بحالی کی کہانی ہے۔ یہ ایک خاموش، بہت سست اور بے رحم عمل ہے جس میں فطرت ہر چیز کو واپس اپنی اصلی حالت میں لے آتی ہے کہ یہ سیارہ نہ صرف خود کو ٹھیک کرے گا بلکہ شاید ہمیں بھول بھی جائے گا۔ زمین ہمارا ماتم نہیں کرے گی، وہ ہمیں مٹانے کا کام شروع کر دے گی۔ سب سے پہلے کیا ہوگا؟ مطلب ہمارے غائب ہونے کے پہلے چند گھنٹوں اور دنوں میں؟ میرے ذہن میں سب سے پہلے بجلی کا خیال آتا ہے، شہروں کی روشنیاں۔ بالکل، سب سے پہلی اور سب سے ڈرامیٹک تبدیلی یہی ہوگی۔ چند گھنٹوں کے اندر زیادہ تر پاور پلانٹس ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے خود بخود بند ہو جائیں گے۔ جو نیوکلیئر پلانٹس ہیں ان میں خودکار حفاظتی نظام ہوتے ہیں تو وہ کچھ عرصے تک چلتے رہیں گے، لیکن دیکھ بھال کے بغیر ان کے کولنگ پمپس آخرکار فیل ہو جائیں گے اور چند ہفتوں کے اندر دنیا بھر میں میلٹ ڈاؤنز کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہی چند دنوں میں نیو یارک، ٹوکیو، لندن جیسے شہر جو کبھی نہیں سوتے تھے وہ مکمل اندھیرے میں ڈوب جائیں گے۔ یہ سوچنا بھی کتنا عجیب ہے کہ ہماری بنائی ہوئی دنیا کتنی نازک ہے۔ ہم اسے 24 گھنٹے چلانے کے عادی ہیں، لیکن یہ ہمارے بغیر ایک دن بھی نہیں چل سکتی۔ پانی کا کیا ہوگا؟ پانی کا نظام تو اور بھی جلدی جواب دے جائے گا۔ چند ہفتوں میں پانی صاف کرنے والے پلانٹس اور پمپنگ سٹیشنز بند ہو جائیں گے۔ زیر زمین سرنگیں جیسے سب وے سسٹمز وہ پانی سے بھرنا شروع ہو جائیں گی۔ کیونکہ پمپس بند ہو چکے ہوں گے۔ بالکل، کیونکہ ان سے پانی نکالنے والے پمپس بند ہو چکے ہوں گے۔ چند ہی مہینوں میں نیو یارک کا سب وے سسٹم مکمل طور پر ایک زیر زمین دریا بن چکا ہوگا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا انفراسٹرکچر مسلسل انسانی توجہ کا محتاج ہے۔ اچھا، تو مطلب یہ ہے کہ تباہی صرف انفراسٹرکچر کی نہیں بلکہ ایک حیاتیاتی حملے کی شکل میں بھی ہوگی۔ یہ تو کسی سائنس فکشن فلم جیسا منظر ہے۔ بالکل، یہاں سے فطرت کا جوابی حملہ شروع ہوتا ہے۔ آپ اسے حملہ کہہ سکتے ہیں، لیکن فطرت کے لیے یہ صرف اپنا علاقہ واپس لینا ہے۔ مہینوں کے اندر گھاس اور جنگلی پودے سڑکوں اور فٹ پاتھوں کے کنکریٹ میں موجود دراڑوں سے پھوٹنا شروع کر دیں گے۔ درختوں کی جڑیں آہستہ آہستہ ہمارے گھروں کی بنیادوں کو کمزور کرنے لگیں گی۔ ہمارے لان اور پارک جنگلی گھاس کے میدانوں میں بدل جائیں گے۔ اور جانور؟ شہروں میں رہنے والے جانوروں کا کیا بنے گا؟ چوہے، کاکروچ؟ شروع میں تو ان کی عید ہو جائے گی۔ سپر مارکیٹوں، گوداموں اور گھروں میں خوراک کے بے تحاشا ذخائر موجود ہوں گے۔ ان کی آبادی میں ایک دھماکہ خیز اضافہ ہوگا، لیکن یہ عارضی ہوگا۔ جیسے ہی یہ خوراک سڑ جائے گی یا ختم ہو جائے گی، ان کی آبادی بھی تیزی سے گرے گی۔ لیکن جو سب سے بڑا ڈرامہ ہوگا وہ پالتو جانوروں کے ساتھ ہوگا۔ ہاں، یہ سوچ کر ہی دکھ ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں پالتو جانور۔ بالکل، جو گھروں میں بند ہیں وہ بھوک سے مر جائیں گے، جو آزاد ہیں وہ ایک نئی اور بے رحم دنیا کا سامنا کریں گے۔ کتے جو ہزاروں سال سے ہمارے ساتھی رہے ہیں وہ دوبارہ جنگلی غول بنا کر شکار کرنا شروع کر دیں گے۔ چھوٹی نسلیں شاید ختم ہو جائیں، لیکن بڑی اور مضبوط نسلیں بچ جائیں گی۔ آج جو بلیاں ہمارے گھروں میں آرام سے سو رہی ہیں وہ کچھ ہی نسلوں میں دوبارہ ماہر شکاری بن جائیں گی۔ فطرت بہت جلدی اپنی اصل پر واپس آ جاتی ہے۔ تو یہ تو ابتدائی افراتفری ہے۔ اگر یہی جانور اور پودے ایک صدی تک بغیر کسی روک ٹوک کے بڑھتے رہیں تو کیا ہمارے شہروں کی شکل بھی پہچانی جا سکے گی؟ 100 سال بعد کا منظر کیسا ہوگا؟ 100 سال بعد ہمارے شہر بھوت بنگلوں کا منظر پیش کریں گے۔ لکڑی کے گھر گل سڑ کر گر چکے ہوں گے۔ ہماری سٹیل اور شیشے کی بلند و بالا عمارتیں وہ کھڑی تو ہوں گی لیکن اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہوں گی۔ پانی اندر گھسنے سے سٹیل کے شہتیروں کو زنگ لگ جائے گا اور یہ زنگ لوہے کو پھیلاتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے عمارت کا ڈھانچہ اندر سے ہی خود کو توڑ رہا ہو۔ شیشے ٹوٹ چکے ہوں گے اور پرندے ان ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں سے اندر دفاتر میں گھونسلے بنا رہے ہوں گے۔ لیکن کیا یہ بات تمام عمارتوں پر لاگو ہوتی ہے؟ میرا مطلب ہے روم کا کولوزیم تو 2000 سال سے کھڑا ہے۔
کیا ہماری جدید تعمیرات اتنی کمزور ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ کولیزیم جیسی قدیم عمارتیں زیادہ تر پتھر اور ایک خاص قسم کے کنکریٹ سے بنی ہیں جو دباؤ برداشت کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی تھیں۔ ہماری جدید عمارتیں خاص طور پر اسکائی اسکریپرز اسٹیل کے ڈھانچے پر انحصار کرتی ہیں، یعنی ری بار ری انفورس کنکریٹ۔ یہ اسٹیل ہی ان کی سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اچھا، جب تک ہم اسے پانی اور موسم سے بچاتے ہیں یہ مضبوط ہے۔ جیسے ہی دیکھ بھال ختم ہوئی، پانی اندر پہنچا، اسٹیل کو زنگ لگا اور وہ کنکریٹ کو اندر سے توڑ دے گا۔ تو ستم ظریفی یہ ہے کہ ہماری سب سے اونچی عمارتیں شاید سب سے پہلے گریں۔ واہ، یعنی ہماری ترقی ہی ہماری کمزوری بن جائے گی۔ اچھا، 500 یا 1000 سال بعد کیا ہوگا؟ تب تو شاید کچھ بھی نہ بچا ہو۔ 1000 سال بعد ہمارے زیادہ تر شہر جنگلات یا صحراؤں کے نیچے دفن ہو چکے ہوں گے۔ نیو یارک کا مینہٹن ایک بار پھر ویسا ہی گھنا جنگل بن چکا ہوگا جیسا انسانوں کے آنے سے پہلے تھا۔ ڈیم، جو ہماری انجینئرنگ کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ہیں، ٹوٹ چکے ہوں گے۔ ان کے ٹوٹنے سے آنے والے سیلاب پوری کی پوری وادیوں کو نئی شکل دے دیں گے اور ہمارے بنائے ہوئے شہروں کے آخری نشانات بھی بہا لے جائیں گے۔ یعنی زمین سب کچھ ریسیٹ کر دے گی۔ بالکل، زمین نہ صرف سطح کو صاف کرے گی بلکہ اسے ری سائیکل بھی کرے گی۔ لیکن کچھ چیزیں تو ضرور بچیں گی۔ کچھ تو ایسا ہوگا جو ہماری کہانی سنائے۔ اہرام مصر کا کیا ہوگا؟ یا چین کی عظیم دیوار؟ ہاں، کچھ چیزیں بہت لمبے عرصے تک قائم رہیں گی۔ اہرام مصر، جو پہلے ہی 4500 سال سے ہمارے بغیر ہی کھڑے ہیں، وہ مزید ہزاروں سال تک کھڑے رہ سکتے ہیں۔ وہ صحرا میں ہیں اور ٹھوس پتھر سے بنے ہیں، اس لیے ان کا زوال بہت سست ہوگا۔ چین کی عظیم دیوار بھی پہاڑوں پر ایک ٹوٹی پھوٹی لکیر کی طرح ہزاروں سال تک نظر آتی رہے گی، لیکن آخر کار ہوا اور پانی کا کٹاؤ، ایروژن، انہیں بھی مٹی میں ملا دے گا۔ اور خلا میں ہماری میراث، ہم نے اتنے سیٹلائٹس بھیجے ہیں، خلائی اسٹیشن بنایا۔ لیکن خلا کی کہانی زمین سے بالکل مختلف ہے۔ جب زمین ہمارے نشانات مٹا رہی ہوگی، تب بھی ہمارے ہزاروں سیٹلائٹس ایک خاموش سیارے کے گرد چکر لگا رہے ہوں گے۔ جو نچلے مدار میں ہیں وہ چند سالوں میں فضا میں داخل ہو کر جل جائیں گے، جو انسانیت کی آخری آتش بازی کی طرح نظر آئیں گے۔ تو لیکن جو بہت اونچی مدار میں ہے، جیسے جیو اسٹیشنری سیٹلائٹس، وہ لاکھوں سال تک ہمارے بھوت بن کر گھومتے رہیں گے۔ اور ان سے بھی آگے وائجر 1 اور 2 جیسے خلائی جہاز، جن پر ہم نے اپنے پیغام ریکارڈ کیے ہیں، وہ کائنات میں ہمیشہ کے لیے سفر کرتے رہیں گے۔ شاید وہی ہمارے وجود کا واحد اور آخری ثبوت ہوں گے۔ 10 لاکھ سال بعد کیا اس وقت ہمارے ہونے کا کوئی بھی ثبوت باقی رہے گا؟ 10 لاکھ سال ایک بہت لمبا عرصہ ہے۔ اتنے وقت میں گلیشیئرز آئیں گے اور پگھل جائیں گے، جو زمین کی سطح کو بالکل صاف کر دیں گے۔ اگر کوئی خلائی مخلوق اس وقت زمین پر اترے تو سطح پر انہیں شاید کچھ بھی نہ ملے۔ ہمارے شہر دھول بن چکے ہوں گے، ہماری یادگاریں مٹ چکی ہوں گی۔ انہیں یہ جاننے کے لیے کہ یہاں کبھی کوئی ذہین تہذیب موجود تھی، زمین کی کھدائی کرنی پڑے گی، ایک ایسی چیز جو قدرتی طور پر نہیں بنتی۔ انہیں کچھ تابکار آئسوٹوپس ملیں گے جو صرف نیوکلیئر دھماکوں سے پیدا ہو سکتے ہیں، اور شاید ہمارے دور کے جانوروں کے فوسلز ملیں گے، جیسے لاکھوں کروڑوں مرغیوں کی ہڈیاں جو ایک ہی جگہ دبی ہوں گی، جو ہماری فیکٹری فارمنگ کی نشانی ہوں گی۔ یعنی ستم ظریفی یہ ہے کہ ہماری سب سے پائیدار میراث، ہماری سب سے بڑی کامیابیاں نہیں، بلکہ ہمارا فضلہ اور ہماری پیدا کردہ آلودگی ہوگی۔ بالکل، ہمارا پلاسٹک اور نیوکلیئر فضلہ شاید کروڑوں سال تک باقی رہ سکتا ہے۔ ایک اور چیز جو شاید بہت لمبے عرصے تک قائم رہے، وہ ہے ماؤنٹ رشمور پر بنے چہرے۔ گرینائٹ کا پتھر بہت سخت ہوتا ہے، تو وہ چہرے لاکھوں سال تک دھندلے سے نظر آ سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ بھی آخر کار ٹوٹ کر گر جائیں۔ لیکن اس ساری کہانی میں ایک حیران کن موڑ بھی ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے بغیر زمین کا کیا بنے گا؟ ہمارے بغیر زمین نہ صرف ٹھیک ہو جائے گی بلکہ پھلے پھولے گی۔ جنگلات دوبارہ اگیں گے، جانوروں کی وہ نسلیں جو ہماری وجہ سے معدومیت کے خطرے سے دوچار تھیں وہ واپس پھیل جائیں گی۔ سمندروں سے پلاسٹک اور کیمیائی آلودگی آہستہ آہستہ صاف ہو جائے گی اور مرجان کی چٹانیں دوبارہ صحت مند ہو جائیں گی۔
چند صدیوں کے اندر یہ سیارہ شاید صنعتی انقلاب سے پہلے کے دور سے بھی زیادہ سرسبز اور زندگی سے بھرپور نظر آ سکتا ہے۔ تو انسانیت کا خاتمہ زمین کا خاتمہ نہیں؟ بالکل نہیں، بلکہ اس کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ بقا پر ہمارے تمام یقین اور ہماری تمام تعمیرات کے باوجود ہم عارضی ہیں۔ یہ سیارہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اور وہ صبر اور استقامت کے ساتھ ہمارے ہر نشان کو مٹا دے گا۔ یہ ایک بہت گہری سوچ چھوڑ جاتا ہے نا؟ اگر ہماری بنائی ہوئی ہر مادی چیز اتنی ہی عارضی ہے تو ہمارے وجود کی اصل تعریف کیا ہے؟ ہمیں دراصل کیسی میراث بنانے پر توجہ دینی چاہیے جو وقت کی اس بے رحم آندھی کا مقابلہ کر سکے؟ اس بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ گفتگو دلچسپ لگی تو برائے کرم اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی تحقیق میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔